حضور پاک کی آمد بابرکت ہے اور یقیناً ہم جانتے ہیں غدار ہے، اسے نہیں پتا 12ویں ولادت کی تاریخ کیا ہے، وہ اس کے اندر شکوک و شبہات ڈالتا ہے، ڈالے اس کا کام ہے. ہم مانتے ہیں نا، جو ہم مانتے ہیں جانتے ہیں اس کو علن اعلان ہونا چاہیے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے دواخانوں کی فیس بڑی ہوتی ہے، میڈیسنز دوائیاں بڑی مہنگی آتی ہیں، بیماری کہہ کر کے نہیں آتی، اچانک آتی ہے. کئی سارے دواخانوں کے اندر مریض بھرے پڑے، کئی سارے بیچارے ایسے ہوں گے جن کو اپنا لیبورٹری کرانے کا پیسہ نہیں ہوگا. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں، وہ 12ویں کا دن 12 ربیع النور کا وہ دن جس دن حضور تشریف لائے، میڈیکل کے باہر بورڈ لگنا چاہیے کہ آج میرے نبی کا یوم ولادت ہے، آج جتنی دوائیں اس میڈیکل سے لی جائیں گی فری دی جائیں گی. ہر دواخانے کے اوپر بورڈ لگ جانا چاہیے 1500 سالہ جشن ولادت ہے، آج اس دواخانے کے اندر جتنے بل بنیں گے اس کو ادا کرنے والا نبی کا عاشق مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہونے والا سنی مسلمان ہوگا. ہر ریلوے اسٹاپ پر، بس اسٹاپ پر، وہاں پر بھی بورڈ ہمارے ہونے چاہیے کہ آج سر آپ ٹکٹیں کاٹے پیسے میں دوں گا، آج بس سیوا فری ہے، ذات پات کے اختلاف نہیں. ہر مریض کو، ہر مسافر کو، ہر جانے آنے والے کو ہماری طرف سے علاقہ وائز اگر کر لیا جائے تو مشکل نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کی نیازیں ہم کھا جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آرام سے کیا جا سکتا ہے. دوا فری، دواخانہ فری، مریض کا فری علاج، فری چیک اپ اور کیمپ لگائیں. بڑی بڑی بیماریوں کے بڑے نشنانت جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بلائیں اور چیک اپ فری کروائیں کہ آج 12 ربیع النور ہے، اس وجہ سے ہمارے شہر، ہمارے سٹی، ہمارے تعلقہ ضلع کے اندر کوئی چیز خریدی بیچی نہیں جائے گی، حضور کے صدقے فری تقسیم کی جائے. مشکل تو نہیں ہے، پر بس آپ کو تھوڑا اس کا خیال چھوڑنا پڑے. مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ غریب بڑے سارے پائے جاتے ہیں، غریب جن کو گزر بسر کے لیے مشکل ہوتا ہے، جن کو رہن سہن کی ضرورتیں مشکل ہوتی ہیں، بھاڑے پر وہ رہتے ہیں، لائٹ بل ان کے ہوتے ہیں، بھاڑا ان کو دینا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ میں آج 12 ربیع النور کے ہوتے ہوئے 12 مہینے کا 12 مہینہ آتی 12ویں تک اس غریب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اس کو راشن میں دوں گا، اس کا کرایہ میں دوں گا، اس کا لائٹ بل میں دوں گا، اس کی دوائیوں کے خرچے میں اٹھاؤں گا. دیکھیں آپ ماحول کے اندر کیسا نکھار آتا ہے. آپ کے وہ بھائی جن کو گزر بسر مشکل ہوتا ہے، نبی کے صدقے جب اس کا گزر بسر ہو جائے گا تو وہ بھی کہے گا آنے والی 12ویں کو میں بھی حضور پاک کا جشن اسی طرح سے مناؤں. اسی طرح آپ یتیم کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، مسکین کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، اس کے خرچے اپنے ذمہ. ساروں کی ایک لے گا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدھ کسی انسان کی ضرورتیں اپنے ذمہ پر لینا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان. اسی طرح طلباء اکرام کے اندر دین شکشن جو حاصل کرتے ہو ان کے لیے، جو اچھی تعلیم جس بھی لیول سے حاصل کرتا ہو ان کے لیے آپ فیس معاف کروائیں، ان کی فیسیں آپ بھریں، ان کے درمیان کتابیں آپ تقسیم کریں. کئی سارے مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بیچارے غریب طلبہ ہوتے ہیں، آپ ان مدرسے والوں سے جا کر کے پوچھیں، حضرت بتائیں آپ کے یہاں کون غریب بچہ ہے، میں آج حضور پاک کے جشن ولادت کے صدقے سے، حضور پاک کے صدقے توسل سے اس طالب علم کی پوری پڑھائی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. کیسا فائدہ ہوگا بتایا آپ کو؟ وہ پڑھ لے گا اور اچھے سے پڑھ لے گا، دیانت دار وفادار پڑھ کر کے نکلے گا نا، فائدہ بڑا ہونا ہے، بڑا ہونا ہے. کبھی قرآن پڑھے، کبھی حدیث پڑھے، کبھی تفسیر پڑھے، کبھی سیرت پڑھے، اور وہ بھی کہے گا میں جو پڑھا ہوا ہوں کسی اور کی وجہ سے نہیں، نبی کے یوم ولادت کی وجہ سے پڑھا ہوا. بڑا فائدہ ہوگا. اسی طرح غریب کی لسٹ میں دھکیل کر کے رکھے گئے امام،
جھوٹ بولا میں نے؟ جھوٹ نہیں بولا، صحیح بولا ہے۔ امام کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، عام ویکتی کی زندگی اور امام کی زندگی میں بڑا فرق کر کے چلا جاتا ہے۔ اور اللہ خیر کرے، اگر بیچارہ وہ امام اچھی زندگی جی رہا ہو نا تو اس پر تو کئی سارے شبہات، شنکائیں چلتی ہے، باپو نے کیا تھی میڑ پڑی گئی ہو جائے۔ خیر، مسئلہ سنیں۔ حضور کے یوم ولادت کے صدقے ہم کیا کریں گے؟ امام صاحب، مسئلہ نہیں ہے آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کی پگار سیلری کیا ہے، پر آج سے آپ کے راشن، آپ کے گھر کے خرچ کی ذمہ داری میری رہے گی، آپ کے سارے بل میں ادا کر دوں۔ مت بولیے آپ سبحان اللہ، پر خیال رکھ لیجیے، دھیان میں رکھ لیجیے، جہاں آپ کو موقع ملے، ایک نہ کر سکے دو چار بندے، جس امام کو ضرورت ہو اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور جنہیں اپنے گزر بسر کے لیے مشکل ہوتا ہے آپ ان کی ذمہ داری لے لیں، بڑا فائدہ ہوگا، اچھا فائدہ ہوگا۔ امام جب فری مائنڈ ہو کر کے دین کی خدمت کرے گا تو دین کی باتیں جو آپ تک پہنچیں گی نہیں، بڑی اچھی اور بڑی اچھی کوالٹی کی پہنچا کرے گا۔ اپنے امام کو فارغ کرے، فری کرے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور کے نام پر مدرسے کے اندر مکتب چھوٹے جو چلتے ہیں، ان کے مکاتب کے اندر چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں، کبھی اس کو رینوویشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی اور ہر 2 ماہ اس کو لائٹ بلز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی فیس پر چلنے والے مدرسوں کے اندر بچوں کی فیس کی ذمہ داری بن سکتی ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ذمہ داروں سے کہہ سکتے ہیں آپ کے مدرسے کے اندر کے جو بل ہوں گے ہم بھرا کریں گے، اس کے خرچے ہم دیا کریں گے۔ آپ کی مسجد کے اندر جو لائٹ بل آئے گا آپ کسی سے مانگیں گے نہیں، کسی سے لیں گے نہیں، بس آپ بل مجھے بھیج دیجئے گا، میں بل پے کر دوں گا۔ ارے آج تو بڑی اچھی سویدھا ہے، بڑی اچھی سویدھا ہے، مجھے پتا ہے، آپ گوگل پے کر دو، فون پے کر دو، تو جیسے ہی بل آئے گا نا وہ گوگل پے فون پے والا آپ کو کہے گا کہ یہ بل باقی ہے، یہ بل بھرنا ہے، تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسانی کے ساتھ خفیہ طریقے سے بل پے ہوتا رہے گا۔ مسجد والے یعنی آپ مسلمان بالکل فارغ ہو جائیں گے، مدرسے کے مسجد کے بل بھرے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیوں کرنا ہے؟ جشن ولادت مصطفیٰ کے صدقے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ دے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مسجد بنا دے حضور پاک کے نام پاک کے اوپر، بہت بڑا مدرسہ دارالعلوم ادارہ بنا دے، بہت بڑی اسکول بنائے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مسلم بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ بہت بڑا سٹی ہے آپ کا، جانتا ہوں، بہت سارے ادیوگ چلتے ہیں، لیکن میری بہن سے پوچھو بیٹا ذرا بتانا، تجھے اگر اپنے آپ کو حجاب کے اندر رکھنا ہو، اسلامی نام کے ساتھ تجھے ایجوکیشن حاصل کرنا ہو، تو ہے کوئی ایسا کونا، ایسی جگہ جہاں پر تو جا سکے؟ وہ بہن کہے گی نہیں، یہاں سے ریجیکٹ کیا گیا، وہاں سے ریجیکٹ کیا گیا، وہاں مجھے ایڈمیشن نہیں دیا جاتا ہے۔ اور باپ کو سو کرو، سو کر اس مری جا، اس کے باپ سے تو ہم یہی کہیں گے مری جا، سو کر اس، ہے نا ذمہ داری اللہ نے دیا ہے، کرے خرچہ۔ ارے کرے خرچہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایجوکیشن آج بہت بڑا بزنس ہے، آپ نے بہت سارے بزنس میں مائنڈ لگائے ہیں، اس میں مائنڈ لگائیں، دماغ لگائیں اور کرے خرچہ، اور اس طرح سے بھی جشن ولادت منایا جا سکتا ہے۔ حضور پاک کے نام کے اوپر، حضور پاک کے نام کے اوپر آج تک آپ نے جن جن لوگوں کو ناراض کیا ہے، اور بالخصوص خاص کر کے ان پڑوسیوں کو جن کے ساتھ آپ نے جھگڑے کیے ہیں، ناراضگیاں جن کے ساتھ آپ نے بانٹی ہیں، ان کو راضی کر لیں اور اس سے وعدہ کریں کہ آج جشن ولادت مصطفیٰ ہے، 12 تاریخ ہے، تو میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، چاہے بھول میری رہی یا تیری رہی، میں آج کے بعد کبھی بھی تیرے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ کریں آپ، اس طرح کرنے سے ایک حضور پاک کی تعلیم، حضور پاک کا سسٹم قوم کے اندر آئے، اور دکھتی نسل حضور پاک کے نام پاک کے اوپر آپ حجاب تقسیم کریں۔ کہاں جائیں گے؟ باپو تمہارا مدرسہ میں کتلی چھوکریوں ہے، ضرورت નથી એટલું તો અમે કરી શકી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ۔ چاہیں آپ مارکیٹ میں کھڑے رہیں، وہ آپ کی بہن بیٹی، وہ آپ کی بہن بیٹی جس کے اوپر فرض ہے، فرض لکھ لیں، آپشن ایک چیز نہیں ہے، لوگوں نے بہت بڑا اس میں سے آپشن نکال لیا،
جب چاہے کر لیں, جب چاہے فرض کر لیں, چل جائے گا. نہیں, مارکیٹ میں کھڑے رہیں, بیٹا آپ مسلمان ہو, لو یہ حضور پاک کی طرف سے تمہیں تحفہ دیا جاتا ہے, یہ کریں آپ. جب ان سسٹموں کے اوپر آپ چلیں گے تو یقین جانیں, 1 سال آپ نکلے ہوں گے, پھر آنے والے سال آپ دیکھیں گے ہر مسلمان کے اندر, ہر اسلام کا نام لینے والا جو بھی ہوگا نا, وہ تو خوش ہوگا ہی ہوگا, بلکہ وہ بیچارے مریض, بیمار, جن کو دوائیں نہیں ملتی, علاج نہیں ملتے, وہ انتظار کریں گے پروردگار تیرے نبی کا یوم ولادت کب آتا ہے کہ ہمارے دلوں کو خوشی ملے اور مسلمان ساری چیزیں فری کرے, کہ وہ دن ایک ایسا ہوتا ہے کہ پورے جہان کے اندر وہ ساری چیزیں فری تقسیم کی جاتی. خیال چھوڑ دیں آپ, جب آپ یہ کام کریں گے نا, یہ کام کریں گے نا, دواخانے والا آپ کو منع نہیں کرے گا کہ અહીંયા بورڈ نہیں ماروا دوں, ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا. ریزن ہے اس کا, دھندو بند. مریض جو 50, 60, 100 جو بھی آ رہے ہوں, ہزاروں مریض آتے ہوں گے, کہاں جائیں گے؟ ફ્રી ક્યાં મળે છે? તો وہ کیا دیکھے گا؟ બોર્ડ જોઈ લ્યો, મદીના શરીફ દેખાય છે? નથી દેખાતું, તો અહીંયા નહીં, હાલો જ્યાં મદીના દેખાય છે ત્યાં જાય.